اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو آسمان سے، بے شک ہم نے قرآن کو آسمان دنیا کی طرف، آسمان لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا، وہاں سے نجمن فنجمن تھوڑا تھوڑا کر کے سرکار کی بارگاہ میں قرآن اترتا رہا۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور میرے عام بندو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عام مسلمان کو وما ادراک ما لیلۃ القدر، عام مسلمان کو خطاب ہے کہ تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کی شان و شوکت کیا ہے؟ شان و شوکت خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کو جو لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لیتا ہے۔ پھر عبادت بھی کتنی درکار ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ سرکار کی رحمتیں دیکھنا۔ سرکار دو جہاں نے کسی کو خالی چھوڑا ہی نہیں ہے، بس بندے میں تھوڑی سی بندے ہونے والی صفت ہونی چاہیے، اتنی تو ہو نا، بندہ رب کو جھکنے والا تو ہو نا۔ ایک بندہ بالکل ہی اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے تو پھر قسمت کو رو۔ اب لیلۃ القدر کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو؟ بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ کس مہینے میں ہے، کس، ہم تو 27 میں پکے ہوئے ہیں، 27 جاگ لیے تو لیلۃ القدر پا لی ہے۔ اس سوال کا جواب آ رہا ہے حدیث کی روشنی میں۔ آج آ کے جب احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دلائل سمیٹے جاتے ہیں، تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ یہ پورے سال میں آتی رمضان میں ہی ہے لیلۃ القدر آتی۔ پھر اختلافات شروع ہو گئے، پھر دلائل کو سمیٹا گیا احادیث کی روشنی میں، اس بات پہ اتفاق ٹھہر گیا کہ آتی رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہے۔ پھر مزید آپس میں روایات آپس میں ٹکرائی کہ کب ہے، کوئی کہہ رہے ہے روایت میں 22 کی رات، اور 24 کی رات، اور 25 کی رات، کس رات میں اس کو تلاش کریں؟ تو جب کھنگالا ذخیرہ احادیث کو علماء نے، مفسرین، محدثین نے، شیوخ نے، یہ ان کی بات ہے جو گزر گئے، ہمارے جیسوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ان کا یوں سمجھے جو انہوں نے سارا کچھ تیار کیا نا اس کو کھا ہی لیں تو ان کی بڑی ہمت ہے، سارا کچھ وہ کر گئے، ہم تو صرف کھانے والے ہیں، لیکن ہماری قسمت ایسی کہ ہم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ جو مشکلات تھیں دین میں وہ بزرگان دین برداشت کر کے چلے گئے، جو مسائل تھے، جو پریشانیاں تھیں وہ ساری انہوں نے اٹھا لی، ہمیں تو گویا تیار کر کے ملا ہے، لیکن ہماری حالت یہ کہ ہم تیار کو لینے سے ہی دور بھاگتے ہیں، غفلت اتنی ہے۔ اللہ ہمیں بیداری عطا فرمائے۔ پھر دلائل کو اکٹھا کیا، احادیث کو ان کے راویوں پہ کلام کیا، آپس میں دیکھا تو بات یہاں جا پہنچی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، آخری عشرے کی، بس یہاں آ کے ہر کوئی چپ کر گیا، اس سے آگے کوئی نہیں بولتا، اس سے آگے کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ کہیں حدیث میں 21 کی رات فرمایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ آیا نا، بوڑھا تھا، عرض کی میں 5 راتیں تو جاگ نہیں سکتا، میرے آقا کریم کا زمانہ جنہوں نے پایا ان کی کتنی موجیں لگی ہوئی تھی۔ بوڑھا شخص ہے میرے سامنے حدیث، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ضعیف العمر ہوں، اب میں ساری راتیں تو جاگ نہیں سکتا، 5 راتیں بنتی ہیں طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، اور کوئی شفقت ہو سکتی ہے؟ چلو مجھے ویسے ہی بتا دیے۔ فرمایا چلو اس سال نہ تو 27 کو جاگ، اس سال فرمایا تو کس رات کو جاگنا؟ اسی طرح ایک اور آتا ہے تو آپ فرماتے چلو اس طرح کر تو 21 کی رات جاگ لینا، 21 کی رات کو، تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ بات اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات آ سکتی، کسی بھی رات۔ قربان جائے بندہ اعتکاف کرنے والے کی شان ہے، وہ دن رات پورے 10 دن یہاں بیٹھا، آخری عشرہ اللہ کے
گھر میں ہی بیٹھا ہے اور پھر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں، فلاں جو اللہ نے چاہا، تو آپ اندازہ لگائیں اعتکاف کی برکت سے وہ سمجھے میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔